बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ जुनैद अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। दो अहम तरीन बातें आज आपसे डिस्कस करनी हैं। जम्मू कश्मीर कौंसिल बराए इंसानी हकूक़ का मैंडेट क्या है, 19 ममालिक में केस वर्क क्या है, और डॉक्टर सईद नज़ीर गिलानी रियासत जम्मू कश्मीर की तीनों एडमिनिस्ट्रेशंस में से एक ऐसी वाहिद यूनिक तंजीम कैसे बनती है डॉक्टर सईद नज़ीर गिलानी की क़यादत में, फाउंडिंग प्रेसिडेंट की सरकर्दगी में, जो इसे बाकी तमाम तंजीमों से मुमताज़ करती है। इस पर हम बात करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में एहतसाब के अमल की इब्तदा चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो जस्टिस मुश्ताक अहमद जंजुआ ने महकमा जंगलात से की, और सिटिंग सेक्रेटरी फॉरेस्ट उन्होंने गिरफ़्तार किया। DFO, रेंज ऑफिसर, दीगर अमला गिरफ़्तार हुआ। इस पे भी हम बात करेंगे। और जनरल तलत मसूद, रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट, इंटेलेक्चुअल, जिनका रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से एक फ़र्म मौक़िफ़ है, उन्होंने हमसे गुफ्तगू करते हुए क्या बातें की, ये भी आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर सईद नज़ीर गिलानी साहब का जो एक पीस है ये आपके सामने पेश किए देता हूँ। डॉक्टर सईद नज़ीर गिलानी साहब ने एक पीस लिखा है कि जम्मू कश्मीर कौंसिल बराए इंसानी हकूक़ का मैंडेट क्या है, 19 ममालिक में केस वर्क, इब्तदा डब्रोविनिक से 3 NGOs को सज़ा। डॉक्टर सईद नज़ीर गिलानी लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर कौंसिल बराए इंसानी हकूक़ JKCHR रियासत जम्मू कश्मीर की तीनों एडमिनिस्ट्रेशन से वाहिद तंजीम है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा में स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस हासिल है। रियासत के साथ इस निस्बत की बड़ी अहमियत है। हमारा कश्मीर पर काम किसी प्रॉक्सी या बदनीति की तशरीह में नहीं आता। किसी NGO का अपने मैंडेट को नज़रअंदाज करके कश्मीर या किसी और इशू पर काम करना तनकीद और एतराज़ की ज़द में आ जाता है। मुतासरा ममालिक इस एतराज़ को अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश करते हैं और उसको NGOs का स्टेटस या 3 साल के लिए तो सस्पेंड कर दिया जाता है और या फिर इसको विड्रॉ किया जाता है। अफ्रीकन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लिंक, गयाना बेस्ड NGO, अफ्रीकन टेक्निकल एसोसिएशन, ज़ैम्बिया बेस्ड NGO, इंटरफेथ इंटरनेशनल, जनीवा बेस्ड NGO। 2015 में 3 NGOs का कवर और एक्रेडिशन कश्मीरी इस्तेमाल करते थे। इन NGOs को अपना स्टेटस गलत इस्तेमाल करने पर कंसल्टेटिव स्टेटस से महरूम कर दिया गया था। जनीवा बेस्ड NGO को फरवरी 2010 में 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया, जबकि गयाना बेस्ड और ज़ैम्बिया बेस्ड NGOs का कंसल्टेटिव स्टेटस वापस ले लिया गया। ये भी दुरुस्त नहीं कि कोई कश्मीरी जमात ह्यूमन राइट्स काउंसिल में तकरीर कर सकती है। कौंसल तकरीर के लिए NGO को रिकग्नाइज़ करती है, मुकर्रर NGO के बिहाफ पर तकरीर करता है या करती है, मुकर्रर या मुकर्ररा। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी NGO की रिटन स्टेटमेंट को रिकग्नाइज़ करता है। किसी शख्स या सियासी जमात को रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता। ह्यूमन राइट्स का दिफा एक आलमगीर मामला और ज़िम्मेदारी है, इसलिए किसी दूसरे मुल्क में इंसानी हकूक़ के दिफा पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन इसके लिए बुनियादी हकूक़ लिटमस टेस्ट अव्वल ख़ेश बाद दरवेश है। आप एशिया एंड पैसिफिक को छोड़कर, लैटिन अमेरिका, यूरोप को छोड़कर अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया में दिलचस्पी की सेहत साबित नहीं कर सकते। इस किस्म के काम को पहाड़ी ज़ुबान में घर नहीं दाना माँ निकली प्याण, या हमारी ज़ुबान में कहते हैं घर नहीं दाने माँ गई है प्याने, यानी घर में दाने नहीं हैं और अम्मा पीसने के लिए कराठ निकली। कराठ फोपानी की एक चक्की होती है जिस पे दाने पीसे जाते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ पर नदी नाले, रन ऑफ द रिवर है, वहाँ पे लोग कराठ को अच्छी तरह जानते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हर साल न्यूयॉर्क, जनीवा और वियना में अपने नुमाइंदे डेजिग्नेट करने की दावत देता है। साथ ही 5 रीजनल कमिश्नर पर नुमाइंदे मुकर्रर करने की दावत मौसूल होती है। JKCHR का काम सिर्फ रिटन स्टेटमेंट्स और ओरल स्टेटमेंट्स तक महदूद नहीं। हमारा केस वर्क कश्मीरियों और दूसरी नेशनलिटी के लोगों के लिए 19 ममालिक में रहा है। इसमें श्रीलंका, जर्मनी, बेल्जियम, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, बरतानिया, फ्रांस, हॉलैंड, मलेशिया, अमेरिका और दूसरे ममालिक शामिल हैं। कश्मीरियों की एक अच्छी तादाद JKCHR के
کیس ورک کی بینیفیشری رہی ہے۔ آج یہ لوگ ان ممالک میں باعزت سیٹلڈ ہیں۔ ہمارا پہلا پیپر مئی 1987 میں یوگوسلاویا کے شہر ڈوبروونیک میں وکٹم اینڈ کرمنل جسٹس سسٹم پر ہونے والی عالمی کانفرنس میں پیش کیا گیا۔ JKCHR نے کانفرنس کے ایک سیشن کی چائنا اور فن لینڈ کے ساتھ مل کر صدارت بھی کی۔ ہمارا موضوع کشمیر میں اختیارات کا غلط استعمال تھا۔ اگست 1994 میں آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ میں ہونے والی عالمی کانفرنس میں 5 جنریشنز ریفیوجیز پر ایک پیپر پیش کیا گیا۔ یہ پیپر 1993-94 انٹرنیشنل ڈیبیٹس آف وکٹمولوجی والیوم WSVN میں شائع ہوا تھا۔ مارچ 1992 میں JKCHR نے چھان پورہ سری نگر کا قیدی نمبر NV1318 LOC D519 برطانیہ کی پینٹوولی ہیسٹر جیل سے رہا کرایا۔ اسی طرح مظفر آباد آزاد کشمیر کی جیل میں قید 5 خواتین اور ان کے بچوں کی وکالت کی اور انہیں آزاد کروا کے اپنے گھروں تک پہنچایا۔ ہمارا کام ہی ہماری شناخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ نے سب سے پہلے 4 اپریل 1990 کو JKCHR کے وفد کو جنیوا گفت و شنید کے لیے بلوایا۔ اقوام متحدہ نے ستمبر 1992 میں JKCHR کو ریجنل کنفلکٹس تھریٹس ٹو ورلڈ پیس اینڈ پروگریس پر ہونے والی کانفرنس میں مدعو کیا۔ UNMOGIP کی چیف اکتوبر 1996 میں اقوام متحدہ کی خصوصی اجازت سے اقوام متحدہ کے ہیلی کاپٹر میں سری نگر سے راولپنڈی JKCHR کے وفد سے ملنے آئے اور یہ ملاقات 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ ہمارا کام کسی دوسری NGO یا ایسے کسی نیٹ ورک کے ساتھ مل کر کام کرنے والے کشمیری احباب کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، نہ ہی ہم پروپیگنڈا کے حامی ہیں۔ ہمارا کام کشمیر کیس کی جورسپروڈنس پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ویانا کی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی عالمی کانفرنس میں دنیا بھر کی NGOز نے JKCHR کو ان ریپریزنٹڈ پیپلز اینڈ نیشنز کی ترجمانی کے لیے منتخب کیا۔ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، البتہ گزارش ہے کہ تہذیب کے دائرے اور اپنی حد میں رہیں، اس میں ہم سب کی بہتری اور خیر ہے۔ سید نذیر گیلانی، لندن، برطانیہ۔ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی جو کام کر رہے ہیں، JKCHR جو کام کر رہی ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ جو آزاد جموں کشمیر سو کالڈ بیس کیمپ کی حکومت کے کسی وزیر اعظم، کسی صدر، یہاں کے کسی وزیر کو کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ توفیق بھی اسی کو دیتا ہے جس کے دل میں نیک جذبات ہوتے ہیں۔ جیسی آپ کی نیت ہوتی ہے ویسی آپ کی مرادیں ہوتی ہیں۔ اگر ڈاکٹر سید نذیر گیلانی ایک انٹلیکچوئل، ایک PhD اسکالر، ایک PhD laureate اپنی ذاتی کیپیسٹی میں اقوام متحدہ کے لیول پہ جا کے اقوام عالم کے سامنے اپنے ریاست جموں کشمیر، اقصائے گلگت بلتستان، اقصائے تبت ہا، ان تمام لوگوں کی آزادی کے کیس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، تو آزاد جموں کشمیر کا ایک اتنا بڑا سٹرکچر جس کو 230 ارب روپے سالانہ بجٹ اس سال دیا گیا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سوچیں نا، یہ جو چھوٹا سا علاقہ جس کی آبادی 45 لاکھ کوٹ کی جاتی ہے، جن میں سے 17 لاکھ برطانیہ میں رہتے ہیں، 27-28 لاکھ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، جس کا رقبہ اور آبادی اتنی ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، ایک ڈپٹی کمشنر گجرات، ایک ڈپٹی کمشنر جہلم، ایک ڈپٹی کمشنر گجرانوالا، وہ بھی اس خطے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر 36 فلیگ ہولڈرز، صدر، وزیر اعظم، اور اتنا بڑا سٹرکچر 200 ارب روپے سے زائد جو اخراجات یہاں کر رہے ہیں، اس کا فیض کس کو مل رہا ہے؟ ریاست جموں کشمیر کے، مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو تو نہیں مل رہا۔ آزاد جموں کشمیر میں لوگ مہنگائی کے ہاتھوں، کرپشن کے ہاتھوں تنگ ہیں۔ گلگت بلتستان کا سٹیٹس معاہدہ کراچی سے لے کر پری 1950 سے لے کر اب تک پریشان کن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس پہ غور کیجیے گا، اپنے کومنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب، ویل ڈن۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے کام کرنے کی توفیق دیے رکھے اور آپ اپنے منطقی ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکیں، ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی۔ آزاد جموں کشمیر میں یہاں پہ چودھری امتیاز صاحب، سیکریٹری
فارسٹ کو گرفتار کیا گیا. چیئرمین احتساب بیورو جسٹس ریٹائرڈ مشتاق احمد جنجوعہ صاحب میرے مہمان تھے. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, ریڈیو پاکستان, ریڈیو آزاد جموں کشمیر میں آپ نے شرکت کی ہمارے پروگرام میں, اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کم وقت میں کوئی بھی کتنا بھی تگڑا کیوں نہ ہو کرپشن کرے گا تو اس کا علاج کیا جائے گا, اس کو پکڑا جائے گا, چاہے وہ رٹھوا ہریام برج کا سکینڈل ہو, چاہے وہ جناح ماڈل ٹاؤن کی کرپشن ہو, چاہے وہ MDA کے اندر کرپشن ہو, چاہے ملبہ سکینڈل ہو, چاہے گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے اربوں روپے جو میرپور میں دبا دیے گئے, ابھی تک پانی کی ایک بوند بھی کسی کو نہیں ملی. جسٹس جنجوعہ صاحب, وش یو گڈ لک, اللہ کرے آپ اپنے نیک عزائم میں کامیاب ہوں. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب نے جو لپ سروس کی حد تک ایک بات کہی ہے ابھی تک کہ آپ کا ادارہ اور آپ ایک آٹونومس آزادانہ حیثیت رکھتے ہیں اور کسی بھی قسم کا پریشر یا وکٹمائزیشن کی ہدایت آپ کو نہیں دی گئی. اللہ کرے ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ ایسا ہی ہو. جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے اس پروگرام میں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم میں جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان یہاں پہ اس پروگرام میں انہوں نے شرکت کی. جنرل مسعود صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ مسٹر مودی جموں, سری نگر, دیگر علاقوں کے دورے کر کے وہاں کے کشمیریوں کو, جموں کے لوگوں کو, کشمیر کے لوگوں کو, لداخ کے لوگوں کو پہلے تو انہوں نے مارا, سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں لوگوں کو شہید کیا, اور اب وہاں پر معاشی اکنامیکل جھانسا دے کر پراسپیرٹی کا ایک کیس بنا کر کشمیریوں کو ڈاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کشمیری کولونائزیشن کی کسی بھی ایکٹیویٹی کو نہ پہلے تسلیم کرتے تھے نہ اب تسلیم کرتے تھے, اور جنرل مسعود صاحب نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ کشمیری آزادی حاصل کریں گے. آج کے اس ویلاگ سے جنید انصاری اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہے کہ چیزیں درست سمت میں ٹریول کریں گی. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.